بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن کا یہ آج آخری پروگرام ہے، 30واں پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہم 29 صفات مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہیں ان کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ میری یہ گفتگویں اور میری یہ کوشش آپ لوگوں کے کام آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں توفیق دے سب کو کہ ہم ان صفات کو جس قدر ممکن ہو اپنا سکیں۔ آج میں 3 صفات اکٹھی جو ملتی جلتی ہیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اگرچہ فرق ہے تو ان کو میں لے کر آیا ہوں تاکہ ہم آج کی نشست میں، کیونکہ ان کا زیادہ قرآن مجید میں تذکرہ نہیں ہے، بہت ایک دو آیتوں میں ہے، تو اس لیے میں آج ان پر گفتگو کروں گا۔ 3 صفات ہیں۔ حنان کا مطلب ہوتا ہے شفقت والا، جیسے ماں کی محبت ہوتی ہے اس محبت والا، ترس والا، نرم دل، اور اواہ بہت پکارنے والا، خدا کو دعا کرنے والا۔ اس میں بھی رقت کا مفہوم ہوتا ہے کہ آدمی رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، جلدی پسیج جاتا ہے، دوسروں کے لیے بڑا ہمدرد ہوتا ہے۔ اور اواب کا مطلب ہے پلٹنے والا، توبہ کرنے والا، اور اس کے اندر بھی یعنی خدا کی بات ماننے اور پرواہ کرنے اور اس کا دھیان رکھنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کچھ آیات میں جو زیر بحث آئی ہیں ان کا اب ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کا جہاں تعارف کروایا جا رہا ہے، یہ سورہ مریم ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیّا، اور ہم نے اس کو بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ تقریباً تمام نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوت فیصلہ دیتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے، اور جب معاملات پیش آتے ہیں کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ جو معاملات کرتے تھے تو اس میں صحیح بات کا فیصلہ کر لیں کہ مجھے اب یہ کرنا ہے، تو اس لیے یہ حکم ان کو دیا جاتا تھا، یعنی یہ قوت فیصلہ۔ وحنانن، اور وہ جو تھے وہ رقیق القلب تھے، محبت والے تھے اور شفقت والے تھے، یعنی ان کا دل نرم تھا، لوگوں کے لیے ترس کھاتے تھے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ من لدنا، ہماری طرف سے خاص یحییٰ میں یہ خوبی پیدا کی گئی تھی۔ وزکاتن، اور وہ پاکیزہ صفت تھے، خیالات بھی پاکیزہ، جسم بدن بھی پاکیزہ، عمل بھی پاکیزہ، عقیدہ بھی پاکیزہ، یعنی ہر پہلو سے پاک باز، ایسے جیسے نتھرے صاف ستھرے، نہائے دھوئے، اندر سے بھی باہر سے بھی، اخلاق میں بھی، عمل میں بھی، رویوں میں بھی۔ یہ خاص ان کا بہت خوبصورت تعارف ہے۔ یعنی ان آیتوں کو پڑھ کے آدمی حسرت کرتا ہے کاش خدا اس کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے۔ وکانہ تقیہ، اور بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، باتوں کو خدا خوفی کے ساتھ کرنے والے، عمل کو خدا خوفی کے ساتھ کرنا، رویے اپنے ایسے کہ جو خدا خوفی والے ہوں۔ وہ برم بوالدیہ، اور والدین کے ساتھ وفادار، فرما بردار۔ ولم یکن جبار عصیٰ، اور وہ زبردستی کرنے والے، جبر کرنے والے، نافرمان نہیں تھے۔ اب اس ساری صفات جو ہیں، یہ میں سچی بات ہے کہ اتنی صفات ہیں مومن کی کہ ساری بیان نہیں ہو سکتی تھی رمضان کے دنوں میں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں۔ اور برم بے والدہ کو بالکل الگ سے بیان کیا ہے کہ ماں باپ کے لیے فرما بردار اور بڑا ہی وفادار ان کا۔ تو حنان کا مقابلہ یہاں جبار اور اسی سے کیا گیا ہے، اور برم بے والدہ سے کیا گیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 2 اس کی متضاد چیزیں ہیں اور ایک اس کے موافق چیز ہے، کیونکہ وہ حنان تھے تو جو آدمی لوگوں کے ساتھ رقیق القلب ہو، محبت کرنے والا ہو، مامتا جیسی محبت رکھنے والا ہو، ترس کھانے والا ہو، تو والدین کے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور والدین کے اوپر جبر کرنے والا، لوگوں کے اوپر جبر کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکشی اس کے اندر آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ حنان ہے، پہلی صفت یہ ہے جو حضرت یحییٰ کے حوالے سے ذکر ہوا ہے۔ یہ اب سورہ بنی اسرائیل ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک بنیادی حکموں میں سے ہے، یعنی خدا کی بندگی کے بعد اگلا حکم قرآن مجید میں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ لازماً حسن سلوک کیا جائے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احداہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو تم نے ناگواری کے جملے تک نہیں بولنے، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے۔ بڑھاپے میں انسانوں کی یہ عام عادت ہے کہ وہ ذرا چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ ان کی پوری خدمت کریں گے تب بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ مجبوری میں ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے چڑچڑا لازمی ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جو آپ کو کندھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے، اور آج وہ زمانہ ہے کہ بستر سے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر وہ لازماً غصہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کو جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرو تو کھلے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سخاوت والی، نرمی والی، اکرام والی، عزت والی بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے شفقت کے بازو ان کے اوپر پھیلائے رکھو، ادھر ان کی آواز آئے ادھر تمہارا ہاتھ سہارے کے لیے موجود ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس راستے میں، اس خدمت میں مشکلیں آئیں گی، تو کیا کرنا ہے؟ ان مشکلوں میں سے گزرنے کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ ان پر ویسا ہی شفقت فرما جیسی انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ تو یہ دعا کیا کر رہی ہے؟ دو کام کر رہی ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی جا رہی ہے، اور دوسرا مجھے سبق دے رہی ہے کہ بھئی بچپن میں انہوں نے مجھے کیسے پالا تھا، تو کوئی بات نہیں، میں بھی چند سال ان کی خدمت کر لیتا ہوں۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اب اس سارے عمل میں بچے بھی تنگ آ جاتے ہیں، پالنے جو دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں میل آنے لگ جاتا ہے، ان کے دلوں میں غصہ آنے لگ جاتا ہے، وہ بھی تنگ آنے لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو تو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ان تکونوا صالحین، تو اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے رہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں اوابین، واپس آنے والے، ندامت والے، توبہ کرنے والے، خدا کی طرف پلٹنے والے، خدا کو بار بار خدا کی طرف جانے والے، بار بار رابطہ کرنے والے، یا اللہ پھنس گیا ہوں، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مشکل میں پھنس گیا ہوں، یا اللہ یہ کر دے، اور خدا کا ذکر کرنے والے، یہ اوابین کے میں نے معنی بیان کیے۔ تو جو ماں باپ کے اس آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، ان کو تنگی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ خدا کی اگر طرف رجوع کرنے والے، دل میں خرابی آ سکتی ہے دل میں، لیکن اگر وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دل میں آنے والی خرابی کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ والدین کے بارے میں دل میں خرابی آنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں نے وہ پوری تصویر بنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اوابین کن کو کہہ رہے ہیں، تو یہ پورا کلام آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اوابین، اواب جو اوپر ہے تیسری صفت، اس کی جمع ہے اواب، یعنی وہ شخص جو غلطی پر پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ ہی کو کنسلٹ کرتا ہے، اللہ ہی سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پر فرمایا گیا ہے، اور اس میں ذکر کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کو بہت یاد رکھنے والا ہے، تو یہ اواب ہو گیا۔ اواب کا ایک ذکر حضرت داؤد کے ساتھ بھی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، تو یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ وہ کسی صفت کو پیدا کرنے کے لیے بعض پرانے بزرگوں اور نبیوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ باتیں کر رہے ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرمایا کہ ان کے اوپر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد رکھو، ذل ایدی، جو بڑی قوت والا تھا، بادشاہ تھا، انہ اواب، لیکن
وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والا تھا. بار بار جب بھی مشکل پیش آتی فوراً خدا سے رجوع ہوتا تھا. جب بھی کوئی تنگی آتی فوراً خدا کی دعا کرتے تھے. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یسبحنا بالعشی والاشراق، اور وہ پہاڑ صبح و شام حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. والطیر، اور پرندوں بھی ہم نے اس کی خدمت میں لگا دیے تھے. معشورۃ، جو اکٹھے ہو جاتے تھے. کل لہو اواب، اور سارے کے سارے خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے حضرت داؤد کے ساتھ مل کر. تو یہاں یہ دوسرا جو اواب ہے، یہ آیت نمبر 19 کا، یہ تسبیح کے معنی میں آیا ہے. یعنی وہ بہت پرندے بھی سارے تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ اواب جو ہے یہ تسبیح ہی کے معنی میں ہے، لیکن اس میں رجوع کا مفہوم بھی موجود ہے، کیونکہ طاقت والا آدمی جب ذکر کرتا ہے، خدا کا تسبیح کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خدا کی طرف رجوع پایا جاتا ہے. تو دو چیزوں میں یہاں موازنہ بھی ہے. ذلائدی، طاقت، اور رجوع. جس کے اندر طاقت ہو اور متکبر ہو جاتا ہے، خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا. تو حضرت داؤد کے ہاں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ طاقتور بھی ہیں، بہت بڑے بادشاہ بن گئے تھے، لیکن ساتھ وہ اواب بھی ہیں. اب یہ عام مسلمانوں کے لیے صفت کے طور پر اس آیت میں آیا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت قریب لائی جائے گی متقین کے لیے، غیر بعید، وہ دور بھی نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ چیز ہے، یعنی جنت یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر اواب سے اور حفیظ سے. یہ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، بعض اوقات دو صفتیں اکٹھی کر دیتے ہیں تو یہ مجموعہ بنتا ہے صفت. تو اواب اور حفیظ. حفیظ کا مطلب ہے چیزوں کی حفاظت کرنے والا. تو بندہ مومن کن چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے؟ اپنے اخلاق کی، خدا کی حدود کی، دین کی، لوگوں کی، اپنے بچوں کی، ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور اواب خدا کی طرف پلٹنے والا، رجوع کرنے والا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ جو اواب ہیں، توبہ کرنے والے، خدا کی طرف پلٹنے والے، خدا کو پکارنے والے، اور حدود اور قانون اور شریعت کی پیروی کرنے والے، اخلاق کے دائرے کے اندر پابند رہنے والے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور یہ خدا کی پرواہ کرنے والے، خدا کا دھیان رکھنے والے، کیئر کرنے والے، اس معنی میں کہ خدا کے بارے میں بے خوفی میں نہ چلے جائیں، تو خدا کے لحاظ سے ساری زندگی کو گزارنے والے. یہ لوگ جو ہیں یہ اواب ہیں. اب یہ جو درمیان میں صفت ہے اواہن، وہ حضرت ابراہیم کے لیے آئی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت کا واقعہ ہے جب قوم لوط پر عذاب آنے والا تھا. تو فرشتے آئے ان کے پاس جب انہوں نے بچڑا ذبح کیا، مشہور واقعہ ہے. تو انہوں نے، فرشتوں کا آنا نبیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو جب انہوں نے کھانا ان کو پیش کیا ہے تو انہوں نے نہیں کھایا. اور جو ان کی شکلیں تھی بتا رہی تھی کہ وہ اجنبی ہیں، مسافر ہیں، دور سے آئے ہوں گے. تو جب کھانا نہیں کھایا تو ان کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ تو فرشتے ہوں گے. چنانچہ پہلے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ افواہ تھے، تو ان کو تیار کرنے کے لیے پہلے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، سیدہ سارہ کے ہاں، یعنی حضرت اسحاق پیدا ہونے والے ہیں، اور ان کی اولاد سے حضرت یعقوب بھی پیدا ہوں گے. یہ بشارت دی گئی. اور تاکہ دو بشارتیں اکٹھی ہوں تو اگلی بری خبر کے لیے وہ تیار ہو جائیں، کیونکہ جو یہاں صفت بیان ہو رہی ہے وہ اواہ کی بیان ہو رہی ہے. تو اواہ کے معنی ہیں بہت نرم دل. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اواہ شخص تھے، بہت رقیق القلب تھے. سیدہ عائشہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی نماز وہ پڑھائیں، میں بیمار ہوں، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو نہیں پڑھا سکیں گے، رقیق القلب آدمی ہیں. لیکن رقیق القلب آدمی اگر متوازن ہو، دین کی اور صحیح بصیرت والا ہو، تو وہ اتنا ہی مضبوط بھی ہوتا ہے، وہ دین کے اوپر اتنا ہی مضبوطی سے قائم بھی ہوتا ہے، وہ گھبرانے والا نہیں ہوتا. وہ اواہ ہوتا ہے کہ جہاں حق پہنچتا ہے وہاں وہاں کر نرم دل ہوتا ہے. چنانچہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے اس وقت کہ ابو بکر صدیق نے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو رخصت ہونے سے پہلے آپ نے ایک لشکر حضرت اسامہ کا تیار کر رکھا تھا جنگ کے لیے. تو سارے صحابہ نے کہا کہ اب یہ نہ جائے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے میں اس کو واپس نہیں لے سکتا. تو اب دیکھیے کتنی مضبوطی ہے. سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت عمر جیسا آدمی پریشان ہے کہ جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کا قتل کر دوں گا. اور ابو بکر اکیلے ہیں جو اس حوصلے سے کھڑے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ آیتیں پڑھیں کہ اگر اللہ کے رسول قتل ہو جائیں یا مارے جائیں تو تم ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے، تو کہتے ہیں مجھے لگا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. یہ رقیق القلب لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں. خود حضرت ابراہیم کو دیکھیے کہ کس طرح سے خدا کا حکم ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ میں نے کلمات میں آزمایا تو کلمات کو پورا کر دیا. یہ مضبوطی ہے. دوسری طرف افواہ ہے، اتنی نرمی، اتنی شفقت، اتنی رقیق القلبی کہ آدمی پریشان ہو جائے. تب وہ قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے کہ عذاب ان پر آنے والا ہے. تو افواہ ہستی کو، جس کو ایک ایک شخص کے لیے جس کے دل میں محبت ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے. تو اب انہوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا فرشتوں کے ساتھ. تو بھئی 10 50 100 جتنے بھی ہو، ترتیب بائبل میں بڑی آئی ہے تفصیل کہ انہوں نے کہا جی 50 بھی ہوں گے تب بھی عذاب آ جائے گا. اللہ نے کہا ہاں 50 بھی ہوتے تب بھی نہ آتا، 40 بھی ہوتے تب بھی نہ آتا، 20 بھی نہ ہوتے، 10 نہ ہوتے، اس کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے. تو اس موقع پر جو صفت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ 3 صفات فرمائی ہے. ان ابراہیم الحلیم، بہت بردبار. بردبار کا مطلب ہے کہ جذبات میں آ کر آپ سے باہر ہونے والے نہیں، بہت کنٹرولڈ، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. افواہ، بہت رقیق القلب، اپنی قوم کے لیے، قوم لوط کے لیے درد رکھنے والے، نہایت درد مند انسان، دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والے اور اس کی وجہ سے دعا کرنے والے. منیب، منیب کے معنی میں انابت ہے، رجوع ہے، واپسی ہے، لیکن دل ادھر لگا رہنا، دھیان ادھر لگے رہنے والا. تو خدا کی طرف دھیان لگے رہنے والے، خدا کی طرف پکارنے والے درد مند انسان ابراہیم علیہ السلام. تو 3 صفات یہاں پر بھی آ گئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں جیسا عرض کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ صفات ہیں جو قرآن مجید میں مومنین کی آئی ہیں. تو میں نے چند جو زیادہ اہم تھی میرے خیال میں ان کو میں نے پیش کیا ہے اس 30 دنوں کے پروگرام میں. تو آج میں نے 3 صفات کے روپ میں کچھ اور صفات کا بھی ذکر تھوڑا بہت ہو گیا ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے، وہ کردار پیدا کرے، وہ سیرت پیدا کرے کہ جو ہمیں ہمارے خدا کو ہم سے راضی کر دے، اور ہم ان صفات کے ساتھ جب قیامت والے دن خدا کے حضور پیش ہوں تو ہماری یہ صفات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے، اور دنیا میں ان صفات کی وجہ سے جو خیر ہم سے پیدا ہونا ہے وہ خیر ہم سے پیدا ہو. اور اس توفیق کی دعا کے ساتھ کہ ان صفات کی توفیق دے کہ ہم ان صفات کے حامل بنیں. ساتھ ہی رمضان کی جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، اور جو رمضان کی مشقتیں ہم نے سہی ہیں ان کو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا لے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. تو دعا میں یاد رکھیے گا اس فقیر آدمی کو، تاکہ یہ بھی کل قیامت والے دن کامیاب ہو جائے. تو میرے لیے زیادہ تر دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے، دوزخ سے مجھے نجات دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.